کی جی سونے آؤ او بھی ویلا آ گیا دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ایدے بال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے ایدے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج جو ویلا آ گیا میریاں کمائیاں تے پلن والا میرے نبی نو میریاں شکایتاں پہ کر دائے بابا رو کے کہنے لگا کملی والے دسو میرا پتر کی شکایت لے کے آیا نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میرے باپ نو سمجھا دیوں میری کمائی جو حصے نہ مگیا کریں بابا رو کے کہنے لگا کملی والے اے میری کمائی کا کے پلن والا آگے دیا کمائیاں جو میرے حصے موکے گئے نے کہنے لگا کملی والی جب تسی کا دیو میں کچھ نہیں لوا گیا ہوں پر کملی والی میں دی کمائی کی کرنی ہے نہ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا بوبیا جن خالی نہ بھیجے آج ارد کی جی سونیا بیٹیاں ملنے ہوں دیاں نے اے دیاں بہنا منوں ملنے ہوں دیاں نے میریاں بہنے دیاں پھپیاں ملنا دیاں سونیا کمان جوگا نہیں ریا ہاتھ کم دینے سونیا کمر جھک گئی ہے جدو بیٹیاں کھنوٹر دیاں نے خالی ایک نوجوان آیا کملی والے کو کہنے لگا یا رسول اللہ میں تواڈی عدالت ایک مقدمہ پیش کرنا آیا تو میرا مقدمہ سنو تے فیصلہ کرو میں شکایت کرنی حضور نے فرمایا جی بیٹا سناؤ وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں تواڈی بارگاہ اپنے ابو دی شکایت کرنی ابو دی شکایت نبیاں دے امام دی بارگاہ میرے نبی اس طرح کر کے ویکھیا کہ میں تے آپ انہاں نو ماں تے باپ دی عظمت سکھانا آیا تے اے میری عدالت ہی باپ دا مقدمہ پیش کرنا آ گئے بہرحال ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اللہ عدل تے احسان دا حکم دیندے نا میرے نبی فرما بیٹا بولو کی شکایت انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا شادی شدہ بال بچے والا میں جڑی کمائی کر کے آنا نا تو میرا باپ وہ جو کچھ پیسے رکھ لیندہ ہے تو میرے ابو نو سمجھاؤ کہ میں اپنی اولاد پالا کہ ماں پہ پالا وہی شکایت جڑی آج 1500 سال بعد بھی آج نوجوانن ہوئے کہ میں ابو نو کمائی کیوں دے گا نوجوان نے عرض کی تھی کہ میرے ابو نو سمجھاؤ حضور نے فرمایا کہ کوئی اس نوجوان دے ابو نو جاندہ ہے ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینہ تو دور انہاں دا گاؤں تھے دے ابو نو میں جاننا بڑے بڑے جے بابا جی نے حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ اور نوجوان صحابی گئے تو انہاں دے گاؤں وچ جا کے دروازہ کھٹکایا نا تے ایک بڑے رجا بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی پسینہ پہ وگے بابے دروازہ کھلے تے آکھیا جی آن والے تسی کون ہو صحابی رسول نے فرمایا میں حضور دا صحابی مدینے تو آیا کہ بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلان دینے او جھنگ روڈ والے ہو فیصل آباد والے ہو آج کسی دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تے کدے غور کیتا جے مافلہ چو بندہ روندہ ہے لوگوں نے گلے لگ کے روکے کہندہ لوگوں میں کیٹا خوش بختہ میں نو کملی والے بلائے وہ 1500 سال بعد جے عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلائے تے او دے شوق دا اے عالم ہے میں نو 10 جدہ دروازہ کھڑکا کے کسی آکھیا ہوئے گا چالتے نو مدینہ کملی والے پہ بلاندنے او دے شوق دا کی حال ہویا ہوتے گا آکھیا میں نو کملی والے بلا رہے سیال کوٹی پنجابی زبان چکوان تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹور فیا نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا ہوئے تے نالے آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں میں نو بلایا جے بابا کہ میں بختہ تے ناز کرنا میں نو کملی والے بلایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے بے جایا تے بابا نالے گلیاں چ پھرے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نراما نو ملے عرش والے جھک جھک بھی ویکھن تھلے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے پیادہ ہے دیس بس بلے بلے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے میری ملت دے نوجوانوں بابا جدو حضور دے مسجد نبی دے وچ دروازے چاہیا تے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ رسول کریم نے بابا جی نو قریب بلایا بابا آکے نا تے ڈھائی مار کے رو گیا کہنے لگا انہاں راواں تو صدقے جدو تیرا پیغام گیا مہیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندہ تیرا غلام حاضر ہے سونے حکم فرما نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے
ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنو. بابے نے جب اس نوجوان وال ویکھیا تے کہنے لگا کملی والیا یہ میری جان ہے, یہ میری جان ہے. سرکار نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا, کہ آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی. بابا انج رویا جی میں تسبیح ٹوٹ جائے تے تسبیح دے دانے گرتے نا, انج بابے دے آنسو گر پہ. بابا رو پہ آتے میرے نبی بھی رو پہ. اچانک جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ بابے دا مقدمہ بعد اچھ سنے ہو تے فیصلہ بعد اچھ کرے ہو. اللہ فرماتا کہ بابے نو جدو گھر وچ توڑا پیغام گیا تے مدینے وال ٹریا نا, تے مدینے آؤں تک انہیں اپنے دل وچ کوئی عربی دے شیر اپنے پتر دے دکھے چ پڑے نے. اس بابے نو کہو کہ اس شیر سنا. امام بہقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے دکھڑے تے غم وچ کوئی شیر رکھے نے, اس شیر تے سنا. دکھیے دی گل دکھیے جانے, سکھیے نو کی خبراں. بابا رو کے کہنے لگا سونیا تو واقعی سچا نبی ہے؟ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونیا ہوتے شیر ہے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے, ہوتے دکھڑے میں دل چی رکھے نے تینوں انہاں دی بھی خبر ہوگی. رسول کریم نے فرمایا بابا وہ شیر سنا. ضلع فیصل آباد والیو جھگ روڈ والیو ہن بابا میرے نبی نو اپنے پتر دا دکھڑا سنا رہا عربی دے شیرہ میں. اور میں تو انہوں پنجابی تو دا سادہ جا ترجمہ کرا. کہ میری تقریر دا نچوڑ سنو تے اپنے اپنے گریبان سے چھاتی پاؤ کہ کدھر ساڑھے بچے بھی اے روحانی مرض تے نہیں ہے. بابا رو کے کہنے لگا کملی والیا جدو میں جوان ہویا شادی ہو گئی, ادھی رات میں لٹ کے رب دی بات کے جردہ کردہ رہا یا اللہ میں نے ایک پتر دے, یا اللہ بڑے پیدا سارا دے دے میرا کوئی وارث دے دے. میاں صاحب فرما دینے آئے سکھ پتران دی ڈاٹی ہون دی آکھن لوگ سیانے میں بایا بھی منگے کر کریں عذریں بہاواں عرض کردہ کملی والے ادھی رات لے کعبے جا کے عرض کردہ رہے آؤ کعبے والے مجھو ایک پتر دے دے. عرض کی تھی سونیا ویلا بھی آگیا اللہ نے منو ایک پتر دے دیتا ہوں. انہوں پہلی بار جدو گودی جی اٹھا لے آؤ پہلی بار یہ دا چہرہ ویکھا کہ میری جان بن گیا. عرض کی تھی کملی والے آؤ ساری رات دے سرانے بے کے گزار دا رہے آؤ. کملی والے روندہ سی میں روندہ سا, اے حسدہ سی میں حسدہ سا. اپنے لبا جو لکنے نکال کے دے موچ ڈال دا رہے آؤ. عرض کی تھی کملی والے اے ہاں بھی کردہ سی میں سمجھ جاندہ رہے آؤ. عرض کی تھی کملی والے آؤ میں اپنی جان انہوں بنا کے سونے آؤ. اے عرب دیاں پہاڑیاں کیا بانے سارا دن انہوں قدیاں تے بٹھا کے سیران کران دا رہے آؤ. عرض کی تھی کملی والے آؤ انہیں کدے بیمارے ہو جانا انہیں مرن دے خوف نل مجھوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ. عرض کی تھی سونے آؤ او بھی بیلا آگیا دی کمر سیدھی ہوگی میری کمر جھوکے گئی. ایدے بال کالے ہوگے میرے چھٹے ہوگے. ایدے تے جوانی دی بہارے آگئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آگئی. آجو بیلا آگیا میریاں کمائیاں تے پلن والا میرے نبی نو میریاں شکایتاں پہ کر دائے. بابا رو کے کہنے لگا کملی والے دسو میرا پتر کی شکایت لے کے آیا. نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میرے باپ نو سمجھا دیوں میری کمائی جو حصے نہ مگیا کریں. بابا رو کے کہنے لگا کملی والے آؤ اے میری کمائی کا کے پلن والا آگے دیاں کمائیاں جو میرے حصے موکے گئے نے. کہنے لگا کملی والے آؤ جب تسی کا دیو میں کچھ نہیں لوا گیا ہوں پر کملی والے آؤ میری کمائی کی کرنی ہے. نہ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا ہے
جدو بیٹیاں تے بہنا پوے آ جان خالی نہ بھیجے آج عرض کی سونے بیٹیاں ملنے ہوندیاں نے ایدیاں بہنا مینوں ملنے ہوندیاں نے میریاں بہنا دیاں پھپھیاں ملنا دیاں سونے کمان جوگا نہیں ریا ہاتھ کم دینے سونے کمر جھک گئی ہے جدو بیٹیاں گھروں ٹر دیاں نے خالی کی میں بیج دے واؤ سونے دے کلو پیسے لے کے دیاں بہنا نو دے دینا اپنیاں بہنا نو دے دینا بابا کہن لگا کملی والی آؤ جب تسی فرما دیو اج تو بعد دے کلو کھج نہیں لوائیں گا نبی کریم اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اسے نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیے شکایتہ کرنے والے آؤ فرمایا نبی دا فیصلہ سنی جا فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی بھی تیرے باپ دی فرمایا آئی محمد دی عدالت اور فیصلہ فرمایا جی میں تو بابے دے تیری کمائی بھی تیرے بابے دی ہے آج نوجوان کے اندر خبرے میں کمائی بہتی کرن لگ پیا اپنے باپ نہ بہتے کما لینا پر جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تو اپنے باپ دے کے پیسے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا پسینے دے کے قطرہ دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا اللہ نے ماں تے باپ نو بڑیاں شانہ تے عظمت آتا کی تیاں انہ دے قدمہ دے بوسے لیا کرو ہتھاں دے بوسے لیا کرو صبح اٹھ کے نہ کلو دعا کرایا کرو زمانے چھ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا ایدے تے مفصل گفتگو کرم وقت درکارے آؤ آخر تے کہندے نے ایک کو شیر پڑھ دیو پڑھم بھائی میں نے یقین ہے تو اسی سبحان اللہ بول سکتے ہو تھوڑا اور اونچا بلا میں اکثر پڑھیا کرنا بڑا ناز مقدراں میرے آنو بڑا ناز مقدراں میرے آنو نظر کرم میرے سونے پیر دیے بڑا ناز مقدراں میرے آنو نظر کرم میرے سونے پیر دیے جے کر کرے منظور سردار رانجا ساری بادشاہی جٹی ہیر دیے پر جے کر کرے منظور سردار رانجا ساری بادشاہی جٹی ہیر دیے جو پیا من بھائی سہاگن وہی ہے جو پیا من بھائی سہاگن وہی ہے کرے منظور نظر کرم منظور جے سردار رانجا ساری بادشاہی جٹی ہیر دیے جے سائیں قبول فرمان تو یقین کرو پھر انج کہلا کہ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے اقبال نے انج پیش فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں